اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ ڈالو۔ انسان کے دل کے لیے سب سے مفید چیز لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا اور انہیں خیر پہنچانا ہے۔ کبھی صفائی نہ دو اپنے سچے ہونے کی۔ اگر تم سچے ہو تو تمہارا رب جانتا ہے، بس یہی بہت ہے۔ قدرت سو جانے والوں کو بار بار نہیں جگاتی۔ جب تک وہ کسی قوم میں زندگی کے علامات دیکھتی ہے تو وہ اسے جھنجھوڑتی ہے، لیکن جب وہ مایوس ہو جاتی ہے تو اسے لوریاں دے کر موت کے نیند سلا دیتی ہے۔ انسان کا سب سے بڑا خسارہ یہی ہے کہ وہ دوسروں کی طرف دیکھ کر یہ سوچے جو اس کے پاس ہے وہ ہمارے پاس بھی ہو۔ کس کس کو راضی کرو گے؟ بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ جنہیں آپ کی تکلیف کا احساس نہ ہو انہیں اپنی تکلیف کا احساس دلانے کی تکلیف بھی نہیں کرنی چاہیے۔ مصلحت کا معیار یہ ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو بہت کچھ ہو، لیکن آپ نہ سمجھوں کے سامنے اپنی خاموشی کو ترجیح دیں۔ اچھا سوچیں اور اچھا بولیں، کیونکہ بدگمانی اور بدزبانی دو ایسے عیب ہیں جو انسان کے ہر کمال کو زوال میں بدل دیتے ہیں۔ خواہشوں سے نہیں گرتے پھل جھولی میں، وقت کی شاخ کو میرے دوست ہلانا ہوگا۔ کچھ نہیں ہوتا اندھیروں کو برا کہنے سے، اپنے حصے کا دیا خود ہی جلانا ہوگا۔ کیا تم مجھ سے سورج مکھی جیسی محبت کر سکتے ہو؟ میرے ہوتے ہوئے تمہارا رخ صرف میری طرف ہو، اور جب میں نہ ہوں تو تم ساری دنیا سے منہ موڑ لو۔ سورج مکھی کی طرح۔ اخلاق کے پیچھے کردار کا ہونا لازمی ہے۔ منہ کی مٹھاس اور چہرے کی مسکراہٹ کو ہرگز اخلاق نہیں بلکہ فن کہتے ہیں۔ دیکھنا ایک دن تم شکر کے سجدے میں ہوگے اور آنسوؤں سے تمہارا چہرہ اور جائے نماز بھیگ چکی ہوگی۔ تمہیں سمجھ نہیں آئے گا کہ کس طرح اللہ کا شکر ادا کروں۔ انشاءاللہ العزیز۔ میرا تعجب عجب نہیں ہے، وہ شخص پہلے سا اب نہیں ہے۔ وفا کا کیا گلہ کروں میں اس سے، وہ میرا کب تھا جو اب نہیں ہے۔ ڈوبے ہوں کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ نرم دل لوگ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں اور جلدی مان جاتے ہیں۔ سنا ہے اللہ کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ زندگی میں ایک بار مشکل وقت بھی آنا چاہیے، منافق اور مخلص کی پہچان ہو جاتی ہے۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں اور پھر اپنی زندگی بھر کے لیے دل میں رکھا۔ اللہ کی طرف آپ جتنی بھی رفتار سے جا سکتے ہو جائیں، رینگتے ہوئے بھی جائیں، اس کے سوا کہیں کوئی نہیں ہے سننے والا۔ کوئی حل نہیں کرے گا مسائل، کوئی دعائیں قبول نہیں کرے گا، تو جائیں اسی کی جانب، وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ بڑی بڑی باتوں پر ہار نہ ماننے والے اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ آسانی کا انتظار کرنا بھی ایک عبادت ہے، کیونکہ آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی۔ مشکل وقت کو بھلایا جا سکتا ہے، مگر مشکل وقت میں ساتھ اور ہاتھ چھوڑ کر جانے والے کبھی بھی نہیں بھلائے جا سکتے۔ آشوب آگہی میں گماں کی بساط کیا، وہ آندھیاں چلیں کہ یقین تک بکھر گئے۔ تنہائی کر گئی یہ بدلتی ہوئی سرشت، سب دل میں رہنے والے ہی دل سے اتر گئے۔ اس عہد بدلحاظ میں ہم سے گداز قلب زندہ ہی رہ گئے، تو بڑا کام کر گئے۔ وقت کتنا لگتا ہے وقت کے گزرنے میں، زخم کے نکھرنے میں، خواب کے بکھرنے میں، راستہ بدلنے میں، دور جا نکلنے میں۔
وقت کتنا لگتا ہے وقت کے گزرنے میں۔ رسوا ہوئے، ذلیل ہوئے، در بدر ہوئے، حق بات لب پہ آئی تو ہم بے ہنر ہوئے۔ کل جہاں میں جن کو کوئی پوچھتا نہ تھا، اس شہر بے چراغ میں وہ معتبر ہوئے۔ جس دن موت آئے گی وہ دن ان تمام دنوں سے افضل ہوگا جن دنوں میں کئی بار مرنا پڑتا ہے۔ کیا ضروری ہے کہ ہر بات کی تصدیق بھی ہو، وہ جو نزدیک نظر آتا ہے نزدیک بھی ہو۔ تم اگر صاحب رائے ہو تو ضروری تو نہیں، تم جسے ٹھیک سمجھتے ہو وہ ٹھیک بھی ہو۔ کسی ترنگ کسی سرگوشی میں رہتا تھا، یہ کل کی بات ہے دل زندگی میں رہتا تھا۔ بس ایک شام بڑی خاموشی سے ٹوٹ گیا، ہمیں جو مان تیری دوستی میں رہتا تھا۔ بنت ہوا کے لیے کیا یہ اہمیت کم ہے کہ ابن آدم اس کے بغیر نامکمل ہے؟ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے لوگو تمہارے دل مردہ ہیں، سو اللہ کے مسلسل ذکر، قرآن کی تلاوت، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کی پیروی اور ذکر کی محفلوں کے لیے خود کو ہر حال میں وقف کر دو، تب تمہارے دل دوبارہ زندہ ہو جائیں گے، جس سے مردہ زمین تازہ بارش سے زندہ ہو جاتی ہے۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، در حقیقت رات کو اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارگر اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ انسان زندہ رہنے کے باوجود زندگی کو نہیں سمجھ سکتا، وہ مرے بغیر موت کو کیسے سمجھے گا؟ دانت نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹ جاتے ہیں، لیکن زبان شکایتیں کرتے کرتے نہیں تھکتی۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس مسلمان نے کسی مسلمان کو کپڑا پہنایا تو جب تک کپڑے کا ایک ٹکڑا بھی اس پر باقی ہے، پہنانے والا اللہ پاک کے حفظ و ایمان میں رہے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ آپ نے اسلام سے قبل بھی کبھی کسی بت کی عبادت نہیں کی، اور آپ پیدائشی موحد تھے۔ خدا کے نزدیک محبوب ترین وہ ہیں جو اس کی عطا کی گئی نعمتوں پر خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، اور بدترین لوگ وہ ہیں جو نعمتوں کے سلسلے میں ناشکری سے کام لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جائے تو اس کا عمل منقطع ہو جاتا ہے، سوائے 3 اعمال کے، وہ منقطع نہیں ہوتے: صدقہ جاریہ اور ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے، اور نیک بیٹا جو اس کے لیے دعا کرے۔ 2 لوگوں کے درمیان سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہوتا ہے، کیونکہ اس رشتے میں تیسرا اللہ ہوتا ہے جو دعائیں قبول کر کے ان کے تعلق کو مضبوط کر دیتا ہے۔ صحبت ان کی اختیار کریں جن کے درمیان گناہ کرتے ہوئے شرم آئے، اور ایسے لوگوں سے پرہیز کریں جن کے درمیان رہ کر نیکی کرتے ہوئے شرمندگی ہو۔ جب عبادت بوجھ سے سکون بن جائے تو سمجھ لو کہ تم کو اللہ سے اور اللہ کو تم سے محبت ہو گئی ہے۔ عطر لگا کر کپڑوں کو مہکانا بڑی بات نہیں، مزہ تو تب ہے کہ کردار سے خوشبو آئے۔ جب کوئی امید نہ ہو تب زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ معجزے اللہ کی شان ہے۔ اللہ سے محبت وہ محبت ہے جو کبھی بھی یک طرفہ نہیں ہوتی۔ سچ پر چلنے والوں کا ہر قدم شیطان کے سینے پر ہوتا ہے۔ مجھ کو تب یقین ہوگا موسم محبت کا جب تمام بچوں کی انگلیوں کے پوروں پر تتلیوں کے رنگ ہوں گے۔ نئی بنیادیں وہی لوگ رکھ سکتے ہیں
جو اس بات سے اچھی طرح واقف ہوں کہ پرانی بنیادیں کیوں بیٹھ گئی تھیں۔ لفظ کریں گے اشارہ جانے کا، تو آنکھیں دیکھ کے رک جانا۔ آپ اپنے بچوں کو دین سکھائیں، دین بچوں کو سب کچھ سکھا دے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یقیناً اللہ مخلص دلوں کو نوازتا ہے، وقت لگتا ہے لیکن عطا کمال کرتا ہے۔ اپنے لیے نہیں تو اپنے پیاروں کے لیے ہی جئیں۔ تمباکو نوشی سے انکار زندگی سے پیار ہے۔ رشتوں کی قدر ان کی زندگی میں کریں، ورنہ تصویریں کہاں کسی کی کمی پورا کر سکتی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر نہ صرف خود شکر ادا کریں بلکہ اپنے بچوں کو بھی اس کا عادی بنائیں۔ اپنے دسترخوان پر نظر دوڑائیں، یقین کریں کروڑوں لوگ ایسے کھانے کے لیے ترستے ہیں۔ دعا کریں کہ ہم اللہ کے شکر گزار بندے بنیں اور اسی کی توفیق سے دوسروں کا خیال رکھنے والے بنیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ کوئی نہیں دیکھتا کہ آپ کسی کے لیے کتنا کرتے ہیں، وہ صرف وہی دیکھتے ہیں جو آپ ان کے لیے نہیں کرتے۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ بڑا پتھر کسی کو ٹھوکر نہیں لگاتا، ٹھوکر لگانے کے لیے اسے راہ کا چھوٹا پتھر بننا پڑتا ہے اور چبھنے کے لیے کنکر۔ کٹھن اور دشوار گزار موڑ پر سفر حیات میں آتے ہیں، دراصل ہماری منزلوں تک پہنچانے والے زینے ہوتے ہیں۔ آج کا نافرمان بیٹا کل کا پریشان باپ ہوگا، یہی قانون فطرت ہے۔ خواہشات کو جنون نہ بنائیں، زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ شعور کا پہلا درجہ خاموش رہنے کی عادت، دوسرا درجہ بدتمیزی کا جواب نہ دینا، اور تیسرا درجہ بد اخلاقی کا جواب اخلاق سے دینا ہے۔ بہت کچھ جاننے، دیکھنے اور سمجھنے کے باوجود بھی تعلق قائم رکھنے کے لیے چپ رہنا پڑتا ہے۔ زندگی کی اس پر رفتار دوڑ میں لوگوں کے منفی رویے آپ کو دھکا ضرور دیں گے۔ چوائس آپ کی ہے، گر پڑیں یا سٹارٹ ہو جائیں۔ زندگی کو اتنا سنجیدہ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہاں سے زندہ بچ کر کوئی نہیں گیا۔ غلط سے غلط انسان کے لیے اصلاح کا واحد راستہ محبت ہے۔ تنقید اور تلخی چاہے کتنی ہی حق پر کیوں نہ ہو، وہ انسان کی اصلاح کے لیے کارگر ثابت نہیں ہوتی۔ زندگی ماں باپ کے لیے آسان نہیں ہوتی، وہ بہت سارے محاذوں پر ایک ساتھ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ جب زندگی اتنی مشکل ہو تو غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ معافی اتنی ہی خوبصورتی سے مانگنی چاہیے جتنی بدصورتی سے اس کا دل دکھایا ہو۔ دوست، کتاب، راستہ اور سوچ اگر غلط ہوں تو گمراہ کر دیتے ہیں۔ وفا کا عہد کرتے ہیں شجر سے جو بہاروں میں، خزاں کے ایک جھونکے سے وہ پتے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہم لوگ بھی کتنے عجیب ہیں نا، نشانیاں محفوظ رکھتے ہیں اور لوگوں کو کھو دیتے ہیں۔ سمجھ گیا ہوں کہ کوئی نہیں سمجھے گا مجھے، سو زمانے سے میں نے گفتگو مختصر کر لی۔ خود کو غلط سمجھنے کی توفیق بھی اللہ کریم کی طرف سے ملتی ہے، ورنہ تو لوگ غلط ہوتے ہوئے بھی خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ آ جا کے ابھی ضبط کا موسم نہیں گزرا، آ جا کے پہاڑوں پہ ابھی برف جمی ہے، خوشبو کے جزیروں سے ستاروں کی حدوں تک، اس شہر میں سب کچھ ہے مگر تیری کمی ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر
انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ کچھ باتیں سمجھانے پر نہیں بلکہ خود پر بیت جانے پر ہی سمجھ آتی ہیں۔ بچپن کی وہ امیری نہ جانے کہاں کھو گئی، جب بارش کی پانی میں ہمارے بھی جہاز چلا کرتے تھے۔ نسلی دوست وہ ہوتا ہے جو جتنا بھی ناراض ہو وہ دشمن کی صف میں کھڑا نہیں ہوتا۔ جب عقل آنے لگتی ہے شادی ہو چکی ہوتی ہے، جب محبت کی عمر آتی ہے تب بچے پالنے پڑ جاتے ہیں، جب آرام کا وقت آتا ہے بیماریاں گھیر لیتی ہیں، اور جب زندگی کی سمجھ آنے لگتی ہے تو موت آ جاتی ہے، اور یہی بے بس انسان کی حقیقت ہے۔ وقت تو انسان کی شکل تک بدل دیتا ہے، رشتوں کا بدل جانا کوئی بڑی بات نہیں۔ وہ جسے ہم اپنی سانسوں کی تسبیح میں پرو چکے ہوں، اسے ہماری تکلیف کا احساس دلانے کے لیے الفاظ کی ضرورت پڑ جائے تو یہی اذیت ہے۔ انسان بہت غوطہ خرچ ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ جب دل میں میل، طبیعت میں ضد اور لفظوں میں مقابلہ آ جائے تو یہ تینوں جیت جاتے ہیں، بس صرف تعلقات اور رشتے ہار جاتے ہیں۔ ہم مر جاتے ہیں اپنے لیے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم کسی حادثے سے گزرتے ہیں، ہنستے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، خوش رہتے ہیں، نارمل لائف گزارتے ہیں۔ رات کے کچھ لمحے بچا کر اپنی قبر پر بیٹھ کر اپنے لیے ہی دعائیں کرتے ہیں، اور یوں ہم ایک زندگی گزار جاتے ہیں۔ سب سے اعلیٰ معذرت یہ ہے کہ آپ اپنا رویہ تبدیل کریں۔ محبت کا اصل حقدار تو تمہارا خدا ہے جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ چاہتا ہے۔ کسی دوسرے انسان کو آپ سب سے اعلیٰ چیز یہ پیش کر سکتے ہیں کہ آپ اس کی پریشان ذہن میں ایک پرسکون خیال بن کر آئیں۔